السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ کون ایسا ہے جو نقصانات کا افسوس نہ کرتا ہو؟ کون ایسا ہے جو لینا چاہتا ہو یہ چیز ہماری ہمیشہ قائم رہے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہماری خوبصورتی قائم رہے؟ کون نہیں چاہتا کہ جوانی قائم رہے؟ کون نہیں چاہتا کہ دولت قائم رہے؟ اور دولت کے چلے جانے کا غم سب کو ہوتا ہے، حسن کے چلے جانے کا غم سب کو ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے جوانی کے چلے جانے کا افسوس سب کو ہوا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا انسانوں کی بستی میں ایسے انسانوں کو تلاش کرنا جس کی زندگی میں غم نہ ہو، خوف نہ ہو، معزز سامعین بڑا مشکل ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، تو قرآن کی روشنی میں اسے اللہ کا ولی مان لیا۔ کوئی اسے ولی مانے نہ مانے، اس سے کرامتوں کا صدور ہو یا ہو، اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی کے اندر خوف نہیں ہے اور اس کی زندگی کے اندر اگر غم نہیں ہے تو قرآن کی روشنی میں اسے اللہ کا ولی مانا جائے۔ معزز سامعین، یہ دو صفتیں بڑی عظیم ہیں، کوئی عام انسان کے اندر یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی۔ آپ چھوٹا سا نقصان ہو جائے تو ہم 10 لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو ہم روتے ہوئے بل بلاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا جوانی میں چلا جائے تو دیکھیں کہ اس بیٹے کے غم میں باپ کا بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی چلی جایا کرتی ہے، اس قدر غم لاحق ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہو جایا کرتے ہیں، جو اللہ کے نیکوکار ہو جایا کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا تسلیم کر لیا کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اور دینے کے بعد اسے لے لیتا ہے تو ان کی زندگی میں کہیں خوف نظر نہیں آتا، کہیں کوئی غم نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ رب کی رضا پر راضی ہے، وہ رب کی رضا پر راضی ہے۔ اور یہ بندے اللہ کی نظر میں پھر اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، اتنے محبوب ہو جایا کرتے ہیں کہ ان کے در دولت پر جو پہنچتا ہے اور اس کے حق میں اگر ان کے ہاتھ اٹھ جائیں، ان کی زبان کھل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی اس کے حق میں قبول فرما دیتا ہے۔ کیونکہ نیک بندہ بننا ہی اصل میں بندہ بننا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بندے تو سب ہیں، جو مشرک ہے وہ بھی بندہ ہے، جو غیر مشرک ہے وہ بھی بندہ ہے، جو مسلمان ہے وہ بھی بندہ ہے، جو نیکوکار ہے وہ بھی بندہ ہے۔ لیکن اس بندگی کا جو حق ادا کر دیا کرتا ہے وہ اصل میں بندہ ہوا ہے، اسی کا شمار صالحین میں ہوتا ہے، اسی کا شمار اولیاء اللہ میں ہوا کرتا ہے، اسی کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہوا کرتا ہے۔ تو اصل زندگی کیا ہے؟ اپنے آپ کو رضائے الہی کے لیے وقف کر دینا، اپنی تمام خواہش۔ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی آرزو نہیں ہوتی، وہ اپنی ہر خواہش کو رب کی آرزو کے سامنے کچل دیتا ہے، وہ اپنی ہر رضا کو رب کی رضا کے سامنے بے بس مانا کرتا ہے اور رب کی رضا کو مقدم رکھا کرتا ہے۔ وہی انسان اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، وہی انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جب رب کی رضا پر عمل کرتے کرتے اسے زمانہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہتا ہے اب تیری فطرت ایسی ہو چکی ہے کہ تو شیطان کے نقش قدم پر عمل نہیں کر سکتا ہے، اب جو تیری رضا ہوگی وہی میری رضا ہوگی، جو تو چاہے گا وہی میں چاہوں گا۔ معزز سامعین، آپ اولیاء اللہ کی پوری داستان آپ اٹھا کر دیکھیں، حضور سیدنا غوث اعظم کی زندگی اٹھا کر دیکھتے، آپ مادر ذات ولی ہیں، پیدا ہوئے تو ولی بن کر پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی کرامتیں دکھانا شروع کر دی، پیدا ہوتے ہی نہ جانے کتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، جب پہلا سفر آپ نے کیا تھا اور ڈاکو نے آپ کو گھیر لیا تھا، ڈاکو نے کہا تھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کہا
ہے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو سب نے پڑھا ہے اور سنا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میری آستین میں 40 اشرفیاں ہیں. تو ڈاکوؤں نے کہا کہ تمام لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنا اپنا مال چھپاتے ہیں, آخر تم اپنا مال اس طرح ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ تو سرکار سیدنا غوث اعظم نے کہا تھا, میری والدہ نے یہ کہا کہ کبھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت تھی جس کرامت کو دیکھنے کے بعد, جس سچائی کو دیکھنے کے بعد ڈاکوؤں کا پورا گروپ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لیتا ہے, پورا گروپ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لیتا ہے ڈاکوؤں کا. تو یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں خوف نہیں ہوتا, جس کی زندگی میں غم نہیں ہوا کرتا ہے. سرکار غوث پاک کی یہ زندہ کرامت بھی ہے اور قرآنی روشنی میں ولایت کی دلیل بھی ہے. قرآن بھی اسے ولی مانتا ہے جس کی زندگی میں غم نہ ہو, جس کی زندگی میں خوف نہ ہو. اگر ہم اور آپ ہوتے تو دل میں یہ ضرور تمنا ہوتی کہ نہ چھپا لیا جائے ورنہ ڈاکو لے لے گا. بڑی محنت و مشقت سے پیسہ آیا ہے, اگر یہ پیسہ انہوں نے لے لیا تو میری پڑھائی کے لیے کیا ہوگا, میرے اخراجات کے لیے کیا ہوگا؟ بہت سارے خیالات ہمارے دل میں آ جاتے ہیں. لیکن سرکار غوث پاک کا قلب اتنا صاف اور شفاف ہوا کرتا ہے, اس قلب پر میل نہیں ہوا کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے وہ اتنا پابند ہوا کرتا ہے کہ سرکار غوث پاک کو اس بات کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں آیا اور اس بات کا خوف نہیں ہوا کہ یہ شیطان ہے, یہ ڈاکو ہے, مجھ سے میرا مال لے سکتے ہیں اور مال لے لیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اسی کا نام تو خوف ہے, اسی کا نام تو غم ہے. اور غم اور خوف سے جس کا قلب آزاد ہوا کرتا ہے وہی انسان اللہ کا ولی ہوا. اور سرکار غوث پاک کہ اس ادا سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار غوث پاک کو اس بات کا ذرہ برابر یہ خوف نہیں تھا کہ یہ ڈاکو میرا مال لے لیں گے, اور لے لیں گے کہ بعد میں زندگی کیسے گزاروں گا, اخراجات کیسے پورے ہوں گے, اتنی لمبی مسافت کیسے طے کروں گا. اس بات کا آپ کو کوئی غم نہیں تھا. اور بھلا ہوتا بھی کیسے؟ یہ قلب کوئی عام انسان کا قلب نہیں تھا, یہ سرکار غوث اعظم کا قلب تھا. یہ وہ قلب تھا سرکار غوث اعظم کا قلب ہے, یہ اس عظیم انسان کا قلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے صرف ولی نہیں بنایا بلکہ سلطان الاولیاء بنایا, اسے صرف ولی نہیں بنایا بلکہ غوث اعظم بنایا, غوث اعظم بنایا ہے سرکار حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بڑی نرالی شان ہے اولیاء اللہ کی. جو اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے وہ یوں ہی ولی نہیں بن جاتا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم ہے جو مادرزاد ولی, مادرزاد عالم ہے, کرامتوں کا صدور پیدا ہوتے ہی شروع ہو گیا. اب پھر آپ کو جنگلوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر آپ کو اس طریقے سے مجاہدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضور غوث اعظم کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا. سیرت یہ بتاتی ہے کہ 15 سال, ایسا نہیں کہ ولی یوں ہی بن جاتا ہے انسان. اگر کوئی مادرزاد ولی ہوا بھی کرتا ہے تو اس کے اعمال, اس کا کردار لوگوں کے لیے درس ہوا کرتا ہے. حضور غوث اعظم نے اپنے ماننے والوں کو یہ دکھایا کہ دیکھو میں غوث اعظم تو ہوں, اللہ کا ولی تو ہوں. میں اگر کسی کے اوپر ہاتھ رکھ دوں, جس کے بارے میں ارادہ کروں تو وہ چور سے قطب و ابدال تو بن سکتا ہے. اگر میں چاہ دوں تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کو واپس کر سکتا ہوں. اگر میں چاہ لوں تو ایسی زمین جو بنجر ہو چکی ہے اس پر اگر اپنی ایڑی مار دوں تو اس کے اندر سے پانی نکل سکتا ہے. غوث پاک کو یہ پاور تھا. لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ پاور یوں ہی نہیں آیا, صرف سراپا سونے سے یہ پاور نہیں آیا ہے, بلکہ سرکار غوث پاک کی زندگی یہ بتاتی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ پوری زندگی گزر جاتی, پوری مکمل زندگی میں ایک مرتبہ قرآن نہیں پڑھا کرتے ہیں, اور چاہنے والے غوث اعظم کے ہیں دوستو پوری زندگی گزر جایا کرتی ہے. ہماری آنکھیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اس قدر تڑپتی رہتی ہیں, لیکن کبھی ہم اپنی آنکھوں کو قرآن کریم کے سامنے لے جانے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن قربان جاؤ سرکار غوث اعظم کی ذات گرامی پر. سرکار غوث اعظم کی ذات یہ ہے کہ تقریباً 15 سال تک, 15 سال, ایک سال کے اندر تقریباً 365 دن ہوا کرتے ہیں. 15 سال تک ہر رات میں کوئی ایسی رات نہیں
نہیں گزری جس رات میں سرکار غوث پاک نے قرآن شروع کیا ہو اور فجر سے پہلے ختم کر دیا ہو۔ کوئی ایسی رات نہیں گزری۔ ہمیں تو ان کے مرید کہلانے کا حق بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مرید کہلانے کا ہمیں حق بھی نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان گزرے تو گزر جائے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوا کرتی ہے، سال گزرے تو گزر جائے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوا کرتی ہے۔ ارے قرآن پڑھنا تو درکنار، ہم ان سورتوں کو بھی یاد نہیں کرتے ہیں جو ہفتے میں ایک دن جمعے میں جا کر اپنی پیشانی کو جھکایا کرتے ہیں، تو وہ سورتیں بھی ہمیں مکمل یاد نہیں ہوا کرتی۔ تو کچھ ہم کہاں، ہمیں تو حضور غوث اعظم کا مرید کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کا حال یہ تھا کہ وہ ایک رات میں، اور یہ ایسا نہیں کہ چھوڑ کر کیا ہو آپ نے، آج کر لیا تو کل تھک گئے، چلو ایک ہفتے کے بعد کر لیں گے، اب ایک ہفتے کے بعد کر لیا تو ایک مہینے کے بعد کر لیں گے، نہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری زندگی کا حال یہ تھا کہ آپ نے تقریباً 15 سال تک ہر رات قرآن شروع کیا اور فجر سے قبل آپ نے قرآن ختم نہیں فرمایا۔ یہ سرکار غوث اعظم کا معاملہ ہے۔ تو کوئی ولی ایسے ہی زندگی نہیں گزارتا، بھلے وہ 9 سال ولی کیوں نہ ہو۔